Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم بزرگوں اور دوستو، آپ دنیا پر ایک نگاہ ڈالیے، لوگوں کی آوازوں کو سنیں، آس پاس کی صداؤں پر دھیان دیں. آپ کو ایک آواز سب سے زیادہ سنائی دے گی، وہ ہے حقوق طلبی کی آواز. ہر شخص دوسرے سے اپنے حق کا طلبگار ہے. ہر شخص کی زبان پر شکوہ ہے کہ اسے اس کا حق نہیں ملتا، اس کے حقوق دبائے جا رہے ہیں، اس کا استحصال کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. آقا کو شکایت ہے کہ اس کا ملازم اس کے حقوق ادا نہیں کرتا. ملازم کو شکوہ ہے کہ آقا اس کی محنت کے مطابق اس کا حق نہیں دیتا. اسی طرح ہر شخص دوسرے سے حق تلفی کا شاکی ہے. گھر باہر، شہر دیہات، امیر و غریب، عورت مرد، بچے بوڑھے، ہر جگہ اور ہر ماحول میں حقوق طلبی کی صدائیں گونجتی نظر آئیں گی. دوستو، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کس قدر تگ و دو کرتے ہیں، کتنی محنت اور دوڑ دھوپ کرتے ہیں. ہمیں جب ہمارا حق نہیں ملتا تو ہمیں کس قدر ملال اور افسوس ہوتا ہے، اور ہم شکایات کے کیسے کیسے دفتر کھول دیتے ہیں. مگر احکم الحاکمین، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری داد، ہماری جان و مال اور دنیا کا یہ سارا کارخانہ ہے، ہر لحظہ ہر ساعت جس کے ہم پر بے شمار احسانات اور انعامات ہیں، کیا ہم نے اس کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کی؟ کیا اس کے جو حقوق ہم پر عائد ہیں وہ ہم نے ادا کر دیے؟ باری تعالیٰ بھی ہم سے اپنے حقوق کی ادائیگی کا طلبگار ہے، وہ بھی اس کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ہی فائدے کے لیے. کیا ہم نے اس کی طرف کبھی دھیان دیا اور کتنی مرتبہ دھیان دیا؟ کیا ہم نے اس کی طرف توجہ کی اور کب کب توجہ کی؟ اگر ہم اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والے نہ بنیں گے تو کیا اللہ ہم سے خوش ہو رہے گا؟ کیا اس کی رضامندی ہمیں حاصل ہوگی؟ کیا اللہ کے حقوق طلب کرنے کے بعد ہم اللہ کے غیظ و غضب اور اس کی زبردست پکڑ سے بچ سکیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں. محترم بزرگ و دوستو، ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، پھر اس کے حقوق کو پہچانیں، اور حقوق پہچاننے کے بعد جان و تن سے اس کی ادائیگی میں لگ جائیں. اس کے بغیر نہ ہمیں دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے نہ آخرت میں. اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اسے یکتا اور بے نیاز تسلیم کریں. ارشاد باری ہے: قل هو اللہ احد اللہ الصمد، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ کہہ دیجئے اے نبی جی کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ذات ہے، وہی خالق و مالک ہے، وہی مالک برحق ہے، وہی خالق برحق ہے. اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ کسی کا محتاج نہیں. ساری کی ساری مخلوق جو ہے اللہ کی محتاج ہے. نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کی ماں اور باپ ہے، نہ اس کی بیوی بچے ہیں. وہ تنہا ذات ہے. اس نے پوری کائنات کو وجود بخشا، اس نے ہستی سے نیستی میں لایا. اسی کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری قدرت ہے، ساری طاقت اسی کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک اور ساجی قرار دینا شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تبھی اللہ نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرما دیا: ان الشرک لظلم عظیم. بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ہر گناہ کی بخشش ہو سکتی ہے مگر شرک کی بخشش نہیں ہو سکتی. ارشاد ربانی ہے: ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما.
بے شک اللہ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور بخش دے گا اس کے علاوہ جو چاہے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ جس طرح اللہ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی ذات کو ایک مانیں، اس کے ساتھ کسی اور کو خدائی میں شریک نہ سمجھیں، اسی طرح ہم پر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ جانیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو دور و نزدیک کی خبر ہے، ہر کھلی اور چھپی چیز کا علم ہے، کسی اور کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ نہ ہو، اس طرح اللہ تعالیٰ کے قبضہ و تصرف میں یہ ساری کائنات اور اس کا نظام ہے، وہ اس میں جیسے چاہتا ہے بناتا اور بگاڑتا ہے، کسی اور کے اندر یہ قدرت و طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بھی حق ہے کہ ہم اس کی عبادت اور اطاعت کریں، اس کے حکموں کے آگے سر جھکا دیں۔ اس نے اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین اسلام بھیجا ہے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اللہ کی عبادت اس طرح کریں گویا ہم اسے دیکھ رہے ہیں، اگرچہ ہم اپنی ان ظاہری آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، مگر اس میں کیا شک و شبہ ہے کہ خدا ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تبھی اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا سورہ قرآ کے اندر، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ ہماری ہر حرکت و سکون اس کی نگاہ میں ہے، ہمارا ہر قدم اس کے ارادہ اور مشیت کے مرہون منت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنا تو گمان کرو، اتنا تو تصور کرو، امیجن کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کا ہم پر حق ہے ہم اس کی عبادت و پرستش کریں اور اس کی عبادت و پرستش میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم اللہ کا حق ادا کرنے والے نہ بنیں گے بلکہ حق ماننے والے بن جائیں گے، اور حق ماننے کا جو خوفناک انجام ہوگا وہ کون نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق ہے کہ ہم سر اسی کے آگے جھکائیں، کسی اور کے آگے نہیں، سجدہ اسی کی ذات کو کریں، کسی قبر کو نہیں، طواف اسی کے گھر کا خانہ کعبہ کا کریں، کسی کا مزار کا نہیں، نذر اور قربانی اسی کے نام کی ہو، کسی پیر اور فقیر کے لیے نہیں۔ حقیقی وحدانیت اور سچے حقوق اللہ کی ادائیگی اسی وقت ممکن ہے جب ہم یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کے ساتھ مخصوص سمجھیں، کسی اور کو خواہ و خدا کا کتنا ہی مقرب کیوں نہ ہو رہا ہو اس کا اہل نہ سمجھیں۔ سوچیں کتنی ناسمجھی اور نادانی کی بات ہے کہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی بزرگوں کی قبروں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ مزارات کو چومنا، ان کا طواف کرنا، مزارات کو سجدہ کرنا، ان پر منتیں ماننا، چادر و گاگر اور اس طرح کی بہت سے خرافات میں مبتلا ہے۔ اور سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ وہ ان امور کو توحید کے خلاف نہیں سمجھتے بلکہ اسے کار ثواب سمجھ کر انجام دیتے ہیں۔ کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں۔ مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں۔ نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ تو آج عالم یہ ہے کہ ہم آپ کسی بھی درگاہ یا مزار شریف پر جا کر دیکھ لیں، وہاں مزار پر جو رونق نظر آئے گی، مزار پر جو سجدت دکھائی دے گی، وہ اسی کے بغل میں مسجد کو حاصل نہ ہوگی۔ عرس کے موقع پر زائرین کے ہجوم کی وجہ سے راستہ چلنا دشوار ہوگا، کندھے سے کندھا چھل رہا ہوگا، مگر وہی نماز کے وقت مسجد ویران اور سنسان نظر آئے گی۔ دو چار اللہ کے بندے پہنچ گئے تو پہنچ گئے، ورنہ مزار شریف کو چھوڑ کر مسجد کون جاتا ہے؟ کسی شاعر نے سچ کہا ہے، رہ گئے قبروں کے پتھر سجدہ ریزی کے لیے، رہ گئے قبروں کے پتھر سجدہ ریزی کے لیے، ہو چکا رخصت دلوں سے مسجدوں کا احترام، ہو چکا رخصت دلوں سے مسجدوں کا احترام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، مگر اللہ کا بھی حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات و انعامات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے حقوق کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ادا کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔